بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل مند درویش اور متکبر قاضی کا ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک غریب پھٹے پرانے لباس والا فقیہ عالم قاضی وقت کے بنگلے میں صف پہ بیٹھا تھا کہ قاضی نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور دربان نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا دیا کہ تیرا مقام یہ نہیں بلکہ پیچھے ہو کر بیٹھ، یہ یہاں سے نکل جا۔ ہر شخص صدارت کے قابل نہیں، جب تجھ میں سے طاقت نہیں تو دلیری کیوں دکھاتا ہے؟ درویش عالم وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گیا۔ قاضی نے بڑے دربار میں ایک پیچیدہ مسئلہ چھیڑ دیا جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ آخر کار وہی فقیر عالم بڑے روب کے ساتھ شیر کی طرح بولا، دلیل نہیں ہے تو رگیں کیوں پھیلاتے ہو؟ اس نے جو زبان کھولی تو علم و حکمت، فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اور لوگوں کا مسئلہ ان کو بتا دیا، ایسا سمجھایا جیسے انگوٹھی میں نگینہ فٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، اور پھر اس نے اس مسئلے کا روحانی پہلو جب بیان کیا اور ظاہر سے باطن اور مجاز سے حقیقت کی طرف بیان پھیرا تو ہر طرف آفرین کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ بول رہا تھا اور قاضی صاحب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ آخر کار قاضی نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور عزت و احترام سے اس فقیر عالم کو اپنی جگہ بٹھا کر کہا، ہم آپ کی قدر نہ کر سکے، ہمیں معاف کیجیے۔ ایسے عالم کو اس طرح کے لباس میں نہیں ہونا چاہیے۔ درویش عالم کی توہین کرنے پر دربان دوڑتا ہوا آیا کہ معذرت کرے، مگر عالم فقیر نے اس کو ڈانٹ کر کہا، پیچھے ہٹ جا، اور یہ پکڑ پگڑی، اس میں تو سارا غرور بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے قاضی نے مجھے صف سے اٹھا دیا تھا۔ اگر میں نے اس 50 گز کی پگڑی کو سر پہ سجا لیا تو ایسا نہ ہو کہ کل کلام میں بھی قاضی کی طرح لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگوں، جیسے آج قاضی نے مجھے ذلیل جانا۔ جب لوگ مجھے مولانا اور صدر صاحب کہیں گے تو میرا دماغ کیوں خراب نہ ہوگا؟ لہٰذا میں اس کے بغیر ہی بھلا اور اچھا ہوں۔ پانی اگر صاف ستھرا ہو تو چاہے پیتل کی کٹورے میں ہو یا مٹی کے پیالے میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت والا آدمی پگڑی کا محتاج نہیں اور نہ ہی بڑے سر کی وجہ سے بندہ بڑا بنتا ہے۔ کدو کتنا بڑا ہوتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جو پگڑی اور مونچھوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کیا وہ جانتا نہیں پگڑی روئی کی ہے اور مونچھیں بدن کا گھاس؟ تو کیا روئی اور گھاس اس قابل ہے کہ ان کی وجہ سے تکبر کیا جائے؟ علم و فضل سے خالی لوگوں کو صرف صورتاً ہی انسان سمجھنا چاہیے۔ حقیقت میں وہ خاموش مورتیاں ہیں۔ ہنر والے کو ہی اونچی جگہ سجتی ہے، نہ یہ کہ جو اونچی جگہ بیٹھ گیا وہ اونچا ہو گیا اور جو نیچے بیٹھا وہ نیچا۔ کیچڑ میں پڑی ہوئی کوڑی کو قیمتی سمجھ کر کسی نے اٹھا لیا تو کوڑی نے کہا، مجھے اٹھا کر ریشمی رومال میں لپیٹنے کا کیا فائدہ؟ میں تو بے قیمتی ہوں۔ انسان دولت کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا۔ گدھے کو ریشمی لباس بھی پہنا دو تو گدھا ہی رہے گا۔ فقیر عالم نے کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ قاضی کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا اور پکار اٹھا، آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ درویش عالم وہاں سے کھسک گیا، غائب ہو گیا اور اپنا تعارف بھی نہ کروایا۔ بعد میں لوگ کہتے رہے، یہ کیا بلا تھی کہ سب کو ذلیل کر گیا۔
بڑا تلاش کیا نہ مل سکا۔ آخر کار ایک نے کہا ایسا شخص اس شہر میں سعدی ہی ہو سکتا ہے۔ دوسروں نے کہا ہزار آفرین ہے اس پر کہ کڑوا حق کتنی مٹھاس کہہ گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت سے اس کے باطن کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہر میں پھٹے پرانے کپڑوں والا علم و فضل کا پہاڑ ہو، اور عمدہ لباس والے علم سے خالی اور جاہل مطلق ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب و کمال چھپے رہتے ہیں۔